السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ عقیل. آپ دیکھ رہے ہیں ووسا ٹی وی. آج ٹی ٹائم کی ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی باصلاحیت شخصیت سے کروانے جا رہے ہیں جو ایز اے پروڈیوسر ڈائریکٹر کام کر چکے ہیں. ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے، گانے کا بھی شوق رہا انہیں، ایکٹنگ بھی کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں. لیکن ان کی شہرت کی اصل وجہ ان کی آواز جو ملک کے گوشے گوشے میں سنی جاتی ہے. اجمل شوبی صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں. آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اجمل شوبی صاحب سے. السلام علیکم اجمل شوبی صاحب، اپنے پروگرام میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اچھا شوبی صاحب، یہ بتائیے کہ ایکٹنگ بھی کی، گانوں کا بھی شوق رہا، اسکرپٹ رائٹنگ، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، سارے کام کیے، لیکن شہرت جو آپ کو ملی وہ آپ کی آواز جو ملک کے گوشے گوشے میں پھیلی جب، تو کیسا لگا جب پہلی بار آپ ریڈیو FM 100 پر اپنی آواز ہواؤں کے دوش پہ ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہے تھے؟ وہ ایکسپیرینس کیا تھا؟ یقیناً جو وہ شہرت کس کو بری لگتی ہے، مطلب ایک نفسیات ہے انسان کی کہ آدمی، آپ کہیں بھی اگر کھڑے ہوں اور کسی جگہ اور ان نون جگہ کھڑے ہوں، 4-6 لوگ اگر اچانک وہ آپ کا نام لے لیں تو آپ ایک دم کہتے ہیں کہ وہ کان کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، یار یہ مجھے کیسے جانتے ہیں یا میرا نام لے رہے ہیں. تو وہ شہرت تو یقیناً جو ہے وہ اچھی لگتی ہے. مگر وہ میرا ایکسپیرینس ایسا رہا کہ زندگی میں اس سے پہلے ریڈیو پاکستان سے میں نے پروگرام کیے، مطلب باقاعدہ جو نہیں آفیشیل نہیں کی، ان آفیشیل ریڈیو پاکستان میری آواز صبح شام چلتی تھی وہاں پر. ریڈیو پاکستان کراچی سے AM ریڈیو سے میری آواز چلتی تھی وہاں پر مختلف پروگراموں میں. ان پروگراموں میں کبھی میں ڈراموں میں جو ڈرامے ریڈیو کے اس میں صداکاری کرتا تھا، کسی میں ایز اے جو ہے اناؤنسر پروگرام کمپیئر جو وہ پروگرام میرے چل رہے ہوتے تھے بہت سارے. یہ وہ تو آفیشیل نہیں تھی، ان آفیشیل. تو وہ سارا سلسلہ تھا. پھر ریڈیو پاکستان کا سلسلہ چلتا رہا. وہاں پر میں نے آفیشیل ہونے کے لیے آڈیشن دینے شروع کر دیے ریڈیو پاکستان AM پر. مطلب ان آفیشیل میری آواز چل رہی ہے وہاں پر، آفیشیل آڈیشن دینے جا رہا ہوں میں. صبح شام تک کو ویٹ کی میری آواز بھی سن رہے ہیں، اس کے باوجود جب میں آڈیشن دینے جاؤں مجھے ریجیکٹ. نہیں یار شوبی صاحب ابھی تو نہیں، یار مزے نہیں، ابھی تو مزے ہاں یہ ہے فلانا دھماکہ. اچھا جی یہ ہوتا رہا کتنے سلسلے ہو گئے. FM 100 جو ہے وہ 95 میں لانچ ہوا. یہ 23 مارچ 1995 کا لانچ ہوا یہ، اور یقیناً ایک اسٹوڈیو ساؤنڈ کے ساتھ تھا. ریڈیو پاکستان وہ مونو ساؤنڈ تھا اس کا، کیونکہ وہ ٹرانسمیشن AM کی ہے تو وہ مونو پہ ہوتی تھی اور وہ مکس سب چیزیں ہوتی تھی. اب اسٹوڈیو میں تو آپ کو پتا ہے کہ آواز ایک دم نکھر کے آتی ہے. تو یہ لانچ ہوا تو میں آخری بار جب ریڈیو پاکستان سے آڈیشن دے کے میں آیا ہوں تو میرا ایک دوست تھا جو ریگل پہ الیکٹرانک مارکیٹ میں تھا. تو میں اس کے پاس آیا، کہنے لگا کیا ہوا شوبی گئے تھے کیا ہوا؟ میں نے کہا یار وہی وہ جو ہونا تھا. اور میں تو آج جو نا وہ بس وہاں پر بول بال کے اور میں ٹھیک ٹھاک سنا کے آ گیا ہوں. آج کے بعد تو میں اس ریڈیو پاکستان کے گیٹ پر بھی نہیں جاؤں گا، سامنے سے گزروں گا میں جس کے میں نے کہا یار فیلڈ ہی چھوڑ دوں گا، دفعہ کر دو یہ. اب میں کہہ رہا ہے چھوڑ یار تو اس کو چھوڑ، FM 100 ایک نیا ریڈیو لانچ ہوا ہے. میں نے کہا یہ کون سا ہے؟ کہہ رہے ہیں ابھی ہوا ہے 2 دن ہوئے، تو یوں کر یہ آڈیشن کے ان کا پرومو چل رہا ہے، تم آڈیشن کے لیے چلے جاؤ یہاں پر. اس نے مجھے بتایا کہ یہ فیاض سینٹر میں جو ہے شارف فیصل فیاض سینٹر میں FM 100 کا آفس تھا. میں وہاں گیا، دیکھا تو کچھ لوگ لائن لگی ہوئی تھی لڑکے لڑکیوں کے سارے آڈیشن دینے کے لیے. بہرحال میں نے بھی آڈیشن میں بھی ہو گیا مگر نمبر نہیں ہے. دوسرے دن پھر میں آگے پھر صبح سے لگ گیا تو میں نے دیا وہاں پر. تو آڈیشن میں جب مجھے اندر گیا میں تو آڈیشن کے لیے میں بیٹھا اندر جا کے اسٹوڈیو میں، تو مجھے کہا گیا سب کا آڈیشن تھا 2-3 منٹ کا، کہ ایک پرچہ دے رہے تھے کہ یہ آپ نے بولنا ہے، یہ آپ بولیں، یہ بولیں، جو آ رہا ہے وہ یہ بولیں، ریکارڈ کریں. اوکے جی جائیں ہم آپ کو بتا دیں گے. میں نے جا کے جب ریکارڈ کرنا شروع کیا، وہ جو انجینئر تھے خالد رئیس، بڑے بعد میں ہمارے بڑے اچھے دوست بھی ہمارے رہے، جو شروع میں جنہوں نے پہلا آڈیشن میرا لیا تھا، تو وہ بعد میں پھر ایک چینل پہ بھی آج کل بھی اسی چینل پر ہیں جس کا ذکر آپ سے بھی ہو رہا تھا، وہ وہیں پر ہوتے ہیں وہ. تو وہ بیٹھ کے تو میں ایک ریکارڈ کرنے لگا، تو اچانک جو ہے پھر وہاں کے جو مینجمنٹ کے لوگ تھے وہ آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ بھائی اس کو انجینئر کہا کہ آپ شوبی صاحب کا جو آڈیشن ہے وہ 1-2 منٹ کا نہیں، آپ نے ان کا پورا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا سر یہ کون سی بات ہے، سب کا آپ 2-3 منٹ کا آڈیشن کریں، میرا 1 گھنٹے کا پروگرام ریکارڈ کرنا ہے، میں تو نہیں کروں گا. بعد میں آپ لوگوں نے جواب وہی دینا کہ جی وہ ہوا نہیں اور فلانا انتظار کریں. تو بہت بحث رہی، جبکہ وہ مطلب MD تھے اور سارے لوگ تھے، مینجمنٹ کے لوگ تھے نا وہ، اور وہ مجھے پتا انجینئر کہ یہ کسی کے لیے نہیں آئے، آپ پہلے آدمی جس کے لیے یہ پورا بورڈ اٹھ کے آ گیا. تو بہرحال وہ بہت محنتیں کرنے کے بعد پھر اس نے مجھے آخر میں، وہ انجینئر جو تھا اس نے مجھے کہا یار شوبی صاحب اللہ کے واسطے میری خاطر جو ہے آپ ریکارڈ کرا دیں گے، جہاں اتنے دھکے کھائیں ایک اور کھا لیں، کیا ہوا
क्या पता अल्लाह की कोई बेहतरी हो। मैंने कहा अच्छा यार उनके तो छोड़ो, मैं तुम्हारी वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। कहने लगा सर, उसने भी छोड़ी भी, कह रहा सर बहुत शुक्रिया आपका, मुझ पर एहसान होगा। मैंने 1 घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया और मैं चला गया। अब मैं चला गया, रात को घर पे जाके सुकून से सो रहा हूँ। 12 वो ऑडिशन जो मेरा था वो रात को 12 बजे से 1 बजे वो उन्होंने ऑन ईयर ट्रांसमिशन में चला दिया। जो बैक टू बैक ट्रांसमिशन हमारी चल रही थी उसमें उन्होंने चला दिया वो। अब घर पे फ़ोन आने शुरू हो गए सारे वो। तो बहरहाल वो जैसे भी है, फिर वो सुबह के टाइम थोड़ा कॉल भी आ गई कि जी सुबह आप जो है वो 8 बजे स्टूडियो पहुँचे, आसिफ गुजाली साहब की आपकी मीटिंग है। आसिफ गुजाली साहब हमारे थे फर्स्ट CEO हमारे जो थे आसिफ गुजाली साहब। तो मैं 8 से पहले पहुँच गई, जल्दी इतनी थी कि मैं 7:30 7:15 बजे पहुँच गया वहाँ पर। कोई 9 बजे से कुछ मिनट पहले वो लोग आए और मैं बॉसेस को भी मैं खड़ा होकर सुनाने खड़ा हो गया। मेरी आदत है कि अब मैं बड़ा मुँह फट, आज तक ऐसे ही हूँ मैं कि मुझसे कोई लेट हो कुछ हो तो बर्दाश्त नहीं होता। फिर मैंने कहा सर आपने मुझे 8 बजे का टाइम दिया और मैं 8 बजे से पहले यहाँ पहुँच गया और आप अब आ रहे हैं। कहने ठीक है आप छोड़ें, बहस छोड़ें और आप यूँ करें जल्दी से, अब ये घड़ी देखिए कहने के टाइम नहीं है बिल्कुल, आप 9 बजे शो करें, फ़ौरन स्टूडियो चले जाएँ, बाद में लड़िएगा आगे। मैं 9 बजे पर मेरे 30 सेकंड में जल्दी से स्टूडियो में बैठा, सांस फूली है और अजीब हालत है, चिल ऐसी चल रहा है स्टूडियो में। That was your first show. And you were not prepared for that. कुछ मुझे तो अचानक कहा कि जाए आपने शो करने लगे। मैं स्टूडियो में गया, अब वो स्टूडियो देखे तो वही इंजीनियर जिसने ऑडिशन लिया था वही बैठा था वहाँ पर। कहने लगा शोभी साहब मुबारक हो भाई, वेलकम FM 100 भाई। मैंने कहा कह रहे देखे मैंने क्या कहा था आपको। मैंने कहा थैंक यू यार। अब आप यकीन करें वो मेरी ज़िंदगी का लाइव शो पहला था। मतलब रिकॉर्डेड तो रेडियो पाकिस्तान के रिकॉर्डेड हो ही रहे थे ना, वो तो ये लाइव शो था, ज़िंदगी का पहला लाइव शो जो रेडियो पर जो लोग मैं बोल रहा हूँ लोग सुन रहे हैं मुझे। अब वो चिल ऐसी, इतना चिल ऐसी कि शायद बर्फ़, बिल्कुल बर्फ़ होगा वो। और उसके बावजूद मैं पसीने में शराबूर था, मेरी शर्ट वो ऐसे लग रहा है जैसे मैं नहा रहा हूँ कि शावर खुला हुआ है, मैं ऐसे शराबूर। और मैं बस वो बोलना शुरू किया। वो अच्छा बोल मैं कुछ रहा हूँ, आज इतवार से इंजीनियर मेरे साथ, वो भी बेचारा अजीब उसकी घबराहट थी, वो भी मैं बोल कुछ रहा हूँ वो लगा कुछ रहा है। तो वो अजीब मगर लेकिन वो जैसे तैसे करके वो पहला शो मेरा 9 से 11 ऑनलाइन चला गया। अच्छा 2 घंटे। हाँ तो बॉसेस ने सारे सुना। तो बॉसेस जैसे मैं स्टूडियो बाहर निकला तो मुझे सारे आठ के सबने मुबारकबाद दी। करें शो के साहब पहले शो में तो चलता है ऐसा कोई बात नहीं, चलता है ज़िंदगी का, पहली बार आपने लाइव किया तो 12 लेके वो। उसके बाद मैं यकीन करें कि मेरी हालत जो है ना बस वो मैं बता नहीं सकता। कि ज़िंदगी का पहला लाइव शो। मैं घर गया, अम्मी से गले मिला मैं बहुत, और अम्मी मेरी बहुत खुश, अम्मी ने बहुत दुआएं दी मेरी, अल्लाह मग़फ़िरत की, अब तो वो मौजूद नहीं है मगर वो बहुत बता नहीं सकता क्योंकि वो फीलिंग तो मैं शायद मैं न शेयर कर सकता हूँ, न लिख सकता हूँ, न बोल सकता हूँ। मैं अजीब फीलिंग थी मेरी वो। वहाँ से जो एक्सपीरियंस रहा आपका, उसके बाद आप यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ ही मतलब यू वर नॉट श्योर कि क्या होगा, अचानक से 1-2 दिन में इतनी बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान का ये अजीब सा एक रुझान बन चुका है और लोगों की, हमारे सीनियर्स की सोच बन चुकी है ना कि माजी में शायद बहुत सारे इदारे इसीलिए नाकाम हुए हैं कि वहाँ पर वो आने वालों को मौका ही नहीं देते। वो कहते हैं यार ये आगे तो मेरा क्या होगा, ये आगे तो मेरा क्या होगा, यानी एहसास कंपनी का वो दूसरा शिकार नहीं, वो खुद शिकार होता है। अपने शो में ये बात ज़रूर डिस्कस करती हूँ क्योंकि जितने नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ लिख के आ रहे हैं, वो मुझे कहते हैं मैम कहाँ स्पेस ही नहीं है, मास कम्युनिकेशन पढ़ी, उसके बाद वो बेचारे यही है कि आप क्या समझते हैं कि ये आरजे के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए उनको करियर ग्रोथ क्या है और वो किन स्टेप से गुजर के आ सकते हैं, कितना मुश्किल है उनके लिए? इसके लिए सबसे पता ज़रूरी ये, अब ये उनके लिए भी थोड़ी सी उनकी भी कोताही हमारे जो मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट, क्योंकि देखें थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। डॉक्टर पढ़ के निकलते हैं मगर वो डॉक्टर होते नहीं है अनटिल अनलेस कि वो जब तक कि हाउस जॉब ना कर लें उनको लाइसेंस इशू नहीं क्यों नहीं था। वरना अगर वो उन्होंने जब डॉक्टरी पास कर ली, सब कुछ हो गया, एग्जाम में फर्स्ट आगे सेकंड जो भी आगे, तो उनको फॉरेन लाइसेंस दे दें उनके साथ, क्यों नहीं देते? वो नहीं देते, क्यों कि वो थ्योरी है, थ्योरी और प्रैक्टिकल में ज़मीन आसमान। जब वो वहाँ से हाउस जॉब में जाते हैं, सीनियर्स के साथ रहते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि फ़लानी दवाई फ़लानी काम आएगी, वरना उन्हें पहले नहीं पता होता कि क्या होगा। तो इसी तरह मास कम्युनिकेशन में आप पढ़ के निकलते हैं, उनको अगर कहा जाए कि न्यूज़ बना दें तो उनको नहीं पता होगा। उनको क्या आप ये कुछ बोल दें तो उनके पता कैसे बोलना है, इसका क्या उतार चढ़ाव होगा, क्या चीज़, कुछ भी नहीं है। वैसे उनके लिए करियर ग्रोथ है यहाँ? हाँ ग्रोथ है, बिल्कुल है। हमारे इतने चैनल हैं। अब अल्लाह करे इस कोरोना से अगर हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से तो पूरी इंडस्ट्री का पूरा समझो तमाम माशी तौर पर हमारी इकनॉमिक वो तो बैठ ही गई है। पहले से भी रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, AM हमारा होता था, अब तो FM पे आप देखें पाकिस्तान में अच्छे खासे मेरे ख्याल के 100 के करीब चैनल पूरे पाकिस्तान में बन गए। तो वो 100 चैनल पे आखिर अगर किसी चैनल पे कम से कम 100 लोग भी होंगे
تو آپ اندازہ رکھیں کتنے لوگ چاہیے کہ ہمارے یہاں کی جنریشن کا صفیہ سوچ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک شو کر کے باہر نکلوں تو میرے فینس کی لائن لگی ہو، کیونکہ میرا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے، میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ بھی میں سکھاتا بھی ہوں میں وہاں پر جب آتے تو میں آپ مزے کی بات ہے کہ میں سکھانے کے لیے میرے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آ رہا ہے میں اس کا پھر بھی آڈیشن لیتا ہوں میں، حالانکہ سکھانے کے لیے تو میرے پاس پیسے آ رہے ہیں نا، مجھے آڈیشن پیسے لے کر اور میں اس کو شروع کر دوں کلاس لینا، مگر جو میرے پاس سیکھنے کے آتا ہے ایڈمیشن سے پہلے میں اس کا پہلے آڈیشن لیتا ہوں کہ یہ میں اس پر جو وقت لگاؤں گا جو ٹائم دوں گا یہ کچھ کر بھی سکتا نہیں سکتا، مجھے پیسوں سے اتنی غرض نہیں جتنی کہ وہ میرا نام آگے چلائے گا. تو وہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جب میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ اچھا آپ سر آپ کی تو میرے گھر میں آدھے زیادہ خاندان میں آپ کا فین ہے. اچھا بھائی میں نے چلے بہت شکریہ بھائی میری طرف سے سب کا شکریہ ادا کر دیجیے گا. چلے میں نے کہا میں جس مقام پر ہوں آپ یہ کام یا یہاں تک کتنے عرصے پہنچ سکتی ہیں یا پہنچ سکتی ہیں. ایک لڑکی کہنے لگی کہ سر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں تو میکسیمم 1 ایئر بھی زیادہ ہے سر میں تو 9-10 ایئر میں تو میں آپ سے زیادہ آگے جا سکتی ہوں. میں نے کہا ویری گڈ. میں نے کہا پھر میں نے تو اپنی زندگی کے آدھی زندگی گزار دی اس میں اس کا میں نے تو پھر غلطی غلطی کی. کہہ رہی نہیں سر اب وہ دور نہیں ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے تو ابھی آپ جب سوچ ایسی ہوگی تو کیسے ہوگا پھر. تو ہمارے یہاں پتہ تھوڑا سا میں اپنے پروگراموں میں اکثر لوگوں کی یوتھ کو یہ کہتا ہوں میں کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈاؤن کرو اپنی سوچ کو بدلو گے. جب ہمارا سرکل تھوڑا سا ہم باہر نکلیں گے سرکل تو پتہ چلتا ہے کہ باہر ہے کیا. ہم اپنے ایک سرکل میں بس کہ میں تو یوں میں تو یوں اور پھر ہمارے یہاں ذرا سا ہو گیا کہ وہ سوشل میڈیا پہ لوگ اپنے لگا کے بیٹھے وہ سمجھتے مجھ سے بڑا اچھا کوئی نہیں. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں بریک کا وقت ہوتا ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں مت جائے گا ساتھ رہیے. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنس، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182844200. ویلکم بیک ناظرین. اجمل شوبی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کنٹینیو کرتے ہیں ان سے کنورسیشن. اچھا اجمل شوبی صاحب اسی بات کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں جو بریک سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک آر جے بننے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کانٹینٹ کس حد تک ضروری ہے، آواز کس حد تک ضروری ہے یا اور کیا ادر فیکٹرز کیا ہیں؟ عام طور پر لوگ پتہ کیا کرتے ہیں میرے پروگرام میں آتے ہیں یا ویسے بھی عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ وہ شوبی صاحب مجھے آر جے بننا ہے ریڈیو کا. بھائی کیوں؟ میرے سارے خاندان والے کہتے ہیں تمہاری آواز بہت اچھی ہے. اب آپ یہ اندازہ لگائیں صرف آواز کا اچھا ہونا ضروری نہیں ہے ریڈیو کے لیے. مطلب صرف آواز کے اچھے سے اب آپ کی آواز تو بہت اچھی ہے وہ بول رہی ہیں کہ آواز بہت اچھی ہے یا بول رہا ہے لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے بول رہا ہے کہ آواز بہت اچھی ہے مگر اس کا تلفظ کیا ہے. بھائی اچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جو ہے یہ کرتا ہوں میں. اب بتائیں اب وہ وہاں پر کتنا فرق ہے. مطلب دیکھیں پتہ ہے کہ تلفظ سب سے بڑی چیز ہے. آپ کیونکہ آپ ایک کمرشل میڈیم پہ جب جائیں گے چاہے وہ ریڈیو یا ٹی وی ہو یا اسٹیج پر ایک بڑا شو آپ ہوسٹ کر رہے ہوں تو وہاں پر آپ کا تلفظ پروننسیشن آپ کا اگر جب تک کلیئر نہیں ہوگی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی جنرل نالج کتنی ہے اب وہ کچھ بھی نہیں ہے. بھائی آپ نے کوئی اخبار پڑھا نہیں؟ اخبار پڑھنے کا شوق ہی نہیں مجھے تو. اچھا کوئی کتاب کبھی پڑھی نہیں؟ اچھا کسی شاعر کو جانتے ہو کون سا شاعر ہمارا مشہور ہے؟ پتہ نہیں شاعری کا شوق ہی نہیں مجھے. اچھا کس چیز کا شوق ہے؟ کچھ نہیں بس مجھے ریڈیو سنتی ہوں میں یا سنتا ہوں میں بس مجھے شوق میں آر جے بن جاؤں. تو آپ بتائیں کیسے وہ مطلب آواز کے اچھے ہونے سے کیا ہوگا کہ آر جے صرف آواز ضروری نہیں ہے اور کیمرے کے لیے فیس خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے. ایسے ہی ہے بالکل. تو یہ دونوں چیزیں مطلب ضروری نہیں ہے. کانٹینٹ اپنی جگہ موجود ہے. کانٹینٹ اگر آپ ٹی وی پہ بھی آپ شو کر رہے ہیں اگر آپ ہاتھ میں پرچہ لے کے بیٹھ جائیں تو کیسے مسئلہ حل ہوگا. میں آپ کو اپنے ٹی وی شو کی بات بتاؤں. میں ماضی میں جو ہے آر ورڈ ٹی وی تھا رنگ ٹی وی جو کہ بعد میں آر ورڈ تھا وہاں میرا لائیو شو ہوتا تھا کراچی نائٹس کے نام سے. تو میں نے وہاں پر جو ہے عالی صاحب کو اپنے پروگرام میں بلایا.
اللہ کا شکر مجھے یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ بڑے بڑے سینئرز کے ساتھ ان کے دست شفقت میرے ساتھ رہا ہے. میں نے کبھی بھی زندگی میں آج تک ریڈیو یا ٹی وی یا اسٹیج کبھی میں نے پرچہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا, کبھی بھی نہ اسکرپٹ میں نے کبھی ریسرچ کی کہ جی اگر میں صفیہ کو لا رہا ہوں صفیہ کے بارے میں پورے سوال لکھ کے رکھ لوں, میں کچھ بھی نہیں ہے. بس صفیہ آ رہی ٹھیک ہے جی صفیہ آ رہی دیٹس آل. مجھے پتا صفیہ جی اینکر ہے تو جی اینکر, بس اب وہ کیا ہوگا دیکھا جائے گا جو بھی آئیں گی. تو اب میں نے ان کو بلایا, ان سے بات ہو رہی تھی, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سب کچھ ہوتا رہا بات چیت میں. 1 سوال 2 سوال 3 سوال کرتے جا رہا ہوں. تو پھر میں نے پروگرام کے درمیان میں نے کہا علی صاحب ماشاء اللہ آپ اتنے سینئر ہیں ماشاء اللہ, اور پھر مجھے یاد آ رہے ہیں آپ کی وہ نغمے جو آپ نے پاکستان کے لیے لکھے تھے, جنگ کے دوران لکھے, اور اتنے خوبصورت نغمے. تو میں نے 1-2 نغموں کے بول دہرا دیے, ریپیٹ کیے یہ. تو آپ یقین کریں ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, اور میرے شولڈر پہ ساتھ بیٹھے اور انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہہ رہے شوبی بیٹا یہ میری زندگی کا انوکھا انٹرویو ہے. میں نے کہا سر کیوں؟ کہہ رہے میں اس بات پہ حیران ہوں کیونکہ میں نے اتنے سارے انٹرویو دیے ہیں تو ہمیشہ میں نے دیکھا کہ اینکر جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں کارڈ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس پہ سوال لکھے ہوتے ہیں, 10 سوال 15 سوال لکھے. اب وہ 1 سوال پوچھا, 2 پوچھا, 3 پوچھا, اب 10 سوال ختم ہو گئے یا 15 سوال تک ختم ہو گئے. اب اس کے بعد وہ اپنی بغلیں جھانک رہا ہوتا ہے میں پوچھوں کیا, کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا پوچھوں. اور میں دیکھ رہا ہوں میں تمہارے پاس بیٹھا ہوں, تمہارے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ پرچی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور تم وہ سوال پوچھے جو مجھ سے کسی نے پوچھے ہوں گے. تم کہہ رہے میں اس بات پہ بڑا حیران ہوں. تو بات وہی ہے کہ جب آپ بیٹھیں کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں, کسی کو آپ نے بلایا, جب تک کہ آپ پرچوں آپ بے شک آپ نے پہلے ریسرچ کر لی چلے ٹھیک ہے, مگر آپ آن ایئر بیٹھ کے کتنے سوال آپ لکھ کے پوچھ لیں گے. آپ نے 4 سوال پوچھے, اس نے 4 سوال کے جواب دے دیے. اچھا انٹرویو کا چام بھی ختم ہو جاتا ہے ہی نہیں نا وہ, کیونکہ وہ چیز نہیں رہتی وہ, کیونکہ آپ پتہ ذہن میں آپ دیکھ کے سوچ رہے ہیں یہی ہوتا ہے کہ آپ نے بھی سوال کیا کرنا ہے, کیا پوچھنا ہے. اب میں جیسے اب آپ نے میرے انٹرویو کر رہی ہیں, ہم بات کر رہے ہیں, اب آپ نے پتہ میں بات کر رہا ہوں جواب دے رہا ہوں, اب آپ کارڈ دکھا کے آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اب اس کے بعد مجھے کون سا پوچھنا ہے. اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ کارڈ کی طرف دیکھ رہی ہیں, تو وہ کہاں سے آپ کی بھی اٹینشن جو ہے وہ تو وہ پھر ساری یہی چیزیں ساری ایسے بے شمار رہے. تو اللہ کا شکر میرے پروگرام میں, اچھا اس پروگرام میں آپ یقین کریں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے یہ اعزاز رہا میرے ان پروگراموں میں. گلوکار شوکت علی صاحب لاہور سے, انہوں نے میرے پروگرام میں لائیو کال کی. افتخار عارف صاحب, میرے ایک شاعری کا پوٹری کا پروگرام تھا. اجمل سراج بڑے مشہور شاعر ہیں, اجمل سراج, میرا نام اجمل شعبی, وہ اجمل سراج ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں میرے وہ. میں نے ان کو اپنے پروگرام میں بلایا, اور اسلام آباد سے افتخار عارف صاحب نے لائیو کال کی, مطلب رینڈم کال, ہم نے کال نہیں بلائی, انہوں نے کال کی. تو مجھے آئی بھی میں نے بندے نے بتایا, کہنے کا سر وہ کوئی لاہور سے, وہ اسلام آباد سے کوئی افتخار, ان کو کیا پتا کون افتخار عارف ہے. کہنے کا سر کوئی افتخار عارف صاحب ہیں اسلام آباد سے, اور میں ایک کال پہ بات کر رہا تھا. میں نے فوراً اس کال کو کٹ کیا, میں نے کہا تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, ہم چلتے ہیں اس وقت ایک اور اپنے کالر کے پاس. اور میں نے اس کے بعد اس وقت عارف صاحب کے بارے میں جو کلمات تھوڑے بہت میں کہہ سکتا تھا ان کی, لازمی وہ تو بھائی بہت بڑی شخصیت ہیں, وہ میں نے کہے اور ہم گئے. تو کہنے کہ السلام علیکم اجملین, کیونکہ 2 اجمل بیٹھے تھے نا وہ, تو وہ ادبی لوگ ہیں, مطلب استاد لوگ, اساتذہ لوگ ہیں. تو وہ تو بات ساری ہے کہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ لے کر جائیں گے تو سینئرز بھی پھر آپ کے ساتھ مل جائیں گے. آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے, کیونکہ ایکٹنگ تو نہیں ہے, فیس بھی نظر نہیں آ رہا, تو یہ کیا کتنا بڑا چیلنج لگتا ہے آپ کو؟ کہ نہیں یہ چیلنج بہت بڑا ہے, یہ مطلب انگیج کرنے کے لیے. میں جب بھی تو کہہ رہا ہوں کہ لوگ چینل سوئچ نہ کریں. اجمل شوبی صاحب کا پروگرام آ رہا ہے اور دل ہی نہیں کر رہا چینل سوئچ کرنے کا, اور آواز ہی سن رہے ہیں. میری اس گفتگو کا مقصد یہی تھا کہ آپ کے پاس اتنا مواد ہونا چاہیے نا آپ کے پاس, کہ اب آپ کو سننے والا لازمی تو نہیں کہ مجھے صرف شاعری سن رہے ہوں گے بیٹھ کے, لازمی تو نہیں مجھے صرف لڑکیاں سن رہی ہوں گی, یا لازمی سارے لڑکے سن رہے ہوں گے, یا لازمی نہیں مجھے صرف میوزک کے سننے والے سن رہے ہوں گے. صفیہ میں ہمیشہ اپنے مشاہدات کو شامل کرتا ہوں. میں جو دن بھر گھوم رہا ہوں وہ میں دیکھتا ہوں. پریس کلب میں, ابھی بھی میں پریس کلب میں بیٹھا ہوتا ہوں, بڑے سینئرز کے ساتھ بیٹھا, انور سین رائے اور دوسرے جتنے بڑے سینئرز ہمارے ہیں, بڑے کالمنسٹ ہیں, بڑے سینئر رپورٹرز ہیں, رائٹرز ہیں, سب کے ساتھ ان کی صحبت میں بیٹھتا ہوں. تو چپ کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں بیٹھ کے میں کہ بس. اور وہ چیزیں جب میں پروگرام کرتا ہوں جہاں کوئی ایسی بات چلتی ہے تو ان کی وہ جو کمنٹس ان کے یا ان کی جو باتیں وہ میں وہاں شیئر کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں اصل میں آپ یہ دیکھ کر چلیں کہ آپ کا پروگرام یہ جو اب ہے, تو اس کو ضروری تو نہیں کہ کوئی صرف ایک انٹرٹین کرنے والے لوگ دیکھ رہے ہوں گے, گھر کے دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے نا. وہ تو بھائی کوئی بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بھی دیکھیں گے, بوڑھے بھی دیکھیں گے, جوان بھی دیکھیں گے, سب بھی دیکھیں گے, خواتین بھی, مرد بھی.
تو سب کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو ہو نا اس میں, ورنہ کیا ہوگا 2 وہ آئیں اور 4 دوسرے کہیں گے بند کرو یار, ہٹاؤ اس کو, یا چھوڑو یار کچھ اور لگاؤ, پتہ نہیں تو کیا بیٹھ کے راگ ہی دے رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ ضروری ہے کہ سب کے لیے ہو. تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی آواز بھی اچھی ہے, آپ نے ریڈیو جوائن بھی کر لیا, اب آپ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں کہ اب آپ کو سننے والے کی تعداد بڑھنی چاہیے, گھٹنی نہیں چاہیے. آپ کو ہر طرح کے لوگ, جب آپ باہر نکلے تو سب کہیں یار بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں آپ تو بھائی, اور بھائی ارے آپ نے تو گانا کیا خوب چلا ہے, ارے آپ نے فیشن کی کیا خوبصورت بات کی تھی آپ نے بھائی, اب آپ کو فیشن سب چیزیں جب نہیں ہو تو پھر کیا ہوگا. ورنہ وہی ہوگا 1 2 4 5 6 ایک پروگرام کریں گے, ریڈیو والی جب آپ کی لسنرشپ نہیں ہوگی, جب لوگ آپ کو پسند ہی نہیں کریں گے, کوئی آپ کا کانٹینٹ نہیں ہے, کوئی آپ کا انداز نہیں ہے, کوئی آپ کی ایسی فیلنگ نہیں ہے اس میں اٹیچ نہیں ہے, تو پھر ریڈیو بھی کہتا ہے کہ خدا حافظ, بہت شکریہ آپ کا, بڑا اچھے پروگرام کیا آپ نے. پھر کبھی کوئی کال ایسی آئی جس کا جواب آپ کو مطلب تھوڑا سا نہ بن پڑا ہو؟ اللہ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے, آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں میرے ساتھ. گریٹ, اچھا الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر. میرے پروگراموں میں بڑے بڑے پولیٹیکل لوگوں نے لائیو کالیں کی ہیں, مگر اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسے پتہ بھی چلا اور وہ بہت اچھا ہو گیا. اللہ کا شکر ہے یہ. اور میں جب ایک چیز ٹی وی پہ بول رہا ہوں تو بے شمار لوگوں تک یہ بات پہنچے گی, سب اس کی گواہی دیں گے. ویسے اور جو آر جیز ہیں ابھی, اگر کوئی ایسی کال آئے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے کہ جہاں آپ پھنس رہے ہوں تھوڑا کہ نہیں پتہ ہوتا کیا ہے کہ وہ ٹیکل کیا کریں گے, وہ اب ہر کسی کی اپنی نالج ہے کہ وہ اس کو مطلب ہینڈل کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. وہ اگر اس کے بعد انہوں نے کیا سوال کیا, کیا بات کی ہے, اگر وہ اس کو کر سکتا ہے تو وہ ہنستا وہ کر جائے گا, نہیں کر سکا تو وہ بھی یہی ہوا کہ ہیلو 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 کر کے لائن کاٹ دیں. عام طور پہ چینل میں نے سنا ہے میں نے ہیلو ہیلو, کیونکہ اب دیکھا جواب تو بند نہیں پڑا, جی ہیلو جی کیا آپ نے ہیلو 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 آواز نہیں آ رہی, لائن پتہ لائن کٹ گئی, جی آئی ایم سوری جی آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی, آپ پھر دوبارہ ٹرائی کر لیجیے گا. تو یہ ہوتا ہے. اچھا شوبی صاحب یہ بتائیں کہ پڑوسی ممالک کے گانے اب تو خیر زیادہ ہم نہیں سن رہے, زیادہ کیا ریڈیو اب تو چل ہی نہیں رہے, مطلب کمرشل تو ہمارے جو جتنے چینلز ہیں ان پہ تو نہیں چل رہے وہ, لیکن پہلے تو چلا بھی رہے تھے. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس بارے میں کہ چلانے چاہیے تھے, ابھی رک گئے؟ میری اگر ذاتی میری بات آپ کرتی ہیں کہ میں اپنی بات بتاؤں تو میں سالوں گزرے کہ جب ہمارے یہاں گانے چل رہے تھے, میں اس وقت بھی صرف اپنا پاکستانی میوزک پلے کرتا تھا, چاہے وہ انگریزی گانا ہو, چاہے وہ ہندی کا انڈیا کا ہو, چاہے پاکستان کا کوئی بھی ہو, وہ سر تو وہی ہو سب, اس میں کوئی چینج نہیں ہے, کوئی سرحد نہیں میوزک کی. مگر میری کوشش یہ رہی ہمیشہ سے, میں کوشش کرتا ہوں کہ یار میں اپنے گھر کے لوگوں کو کیوں نہ اوبلائج کروں زیادہ. میں اپنے گھر میں رہ کے, میں اپنے گھر کو چھوڑ کے پڑوسی کے گھر والوں کا نام لے رہا ہوں بیٹھ کے. تو بس ہماری جو لسنرز ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ہے نا کہ وہ پریفر ہی وہی کر رہے ہوتے ہیں, سننا پسند کرتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں بات, پتہ یہاں پر میں اس بات سے ایگری اس لیے نہیں ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے اینکر ہیں یا اچھے آر جے ہیں, میں آر جے ہوں نہیں, ویسے میں اپنے آپ کو آر جے نہیں کہتا, سوری بالکل سی نہیں, میں حقیقت ہے. میں تو آپ میرے اگر ٹی وی شوز اٹھا کے دیکھو ان میں لکھا ہوگا, جہاں کہیں مارننگ شو میں بیٹھا ہوں میں کہیں بھی, تو میں براڈ کاسٹر, آئی میں براڈ کاسٹ, اس لیے کہ میری جو ایک فنی پیدائش ہے نا میری, جو وہ ایف ایم سے نہیں ہوئی. میں ریڈیو پاکستان سے ایف ایم پر آیا ہوں. میں نے اپنے آپ کو تیار جو کیا ہے ایف ایم پہ آنے کے لیے, جو آج اگر یہاں تک پہنچا ہوں تو میں ریڈیو پاکستان سے نکلا ہوں. میں ریڈیو پاکستان سے, میں نے ریڈیو پاکستان میں بزم طلبہ کیا, دوسرے پروگرام کیے, فیچر کیے, پروگرام کیے, سب کچھ کیا. تو وہاں سے ان سینئر سے سیکھ کر میں یہاں پہنچا ہوں. تو میں جو ریڈیو کا بندہ ہے وہ براڈ کاسٹ ہے, وہ آر جے نہیں ہے. آر جے وہ ہے کہ جو ایف ایم سی جس کی پیدائش ہوئی ہے, جو اپنے آپ کو یہاں سے اس نے اپنا فنی سفر یہاں سے آغاز کیا, وہ آر جے ہے. مگر کہ ہمارے آر جے بہت سارے اچھی آوازیں ہیں بھی ہیں, بہت سارے اچھے لوگ ہیں بھی مختلف چینلز پر, ہمارے اپنے چینلز پہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, بہت سارے کہ جو ہمارے ریڈیو سے ٹی وی پر گئیں. اگر وہ بات وہی ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو تیار کتنا کرتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کتنا مطلب اپنا دائرہ جتنا کھولتے جائیں گے وہ اتنا باہر نکلتے جائیں گے. اگر ہم ایک محدود ہو جائیں کہ نہیں یار بس یہاں پر ہے, مجھے پتہ ہے مجھے 200 لوگ سن رہے ہیں, تو بس 2 سے بہت ہے میرے لیے, تو وہ نہیں ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. چلیں, گریٹ ٹو نو, گریٹ ڈسکشن. بریک کے بعد دوبارہ ہم کیری آن کرتے ہیں. بریک کا وقت ہوتا ہے, کہیں مت جائیے گا, ساتھ رہیے, واپس آتے ہیں. بے گھر, بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید, اکنا ریلیف.
امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی۔ بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع۔ بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف۔ آج ہی ڈونیٹ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، باتیں اتنی زیادہ ہیں اور میں بھی یہ سوچ رہی ہوں کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا کم ہے کہ اب یہ بریک بھی ختم اور اب ہمیں پروگرام اینڈ کرنا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں آپ کو دوبارہ ضرور بلانا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، ہم حاضر ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، اب تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں، کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کریں جو آپ کے کریئر میں کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ بتانا چاہیں، کوئی شیئر کرنا چاہیں۔ ایکسپیرینس تو بہت سارے ہیں۔ میں تو فیلڈ میں یوں سمجھ لیں کہ میڈیا میں بہت سارے کام تقریباً میں نے کیے ہیں، اور پتہ نہیں مجھے یہ یا تو میرا اسٹار ایسا ہے، یہ کیا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ یار جو کام میں دیکھتا ہوں یار یہ کر رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ مجھے کرنا ہے، یہ اور میں کر سکتا ہوں یہ، اور میں نے ایسے سارے کام تقریباً میڈیا میں سارے کیے۔ آپ کا تو گانے کا، ایکٹنگ کا، بنا کا گیت مالا، اور پھر آپ نے اسٹیج شوز جو اسٹیج شو میں نے کیے، میں نے اسٹیج پہ سنگنگ بھی کی، ایک دور تھا اسٹیج میں نے آرگنائز کیے، اسٹیج شو بڑے بڑے شو آرگنائز کیے میں نے، اسٹیج پر میں نے سنگنگ کی ہے۔ میں پھر مہدی حسن خان صاحب کے بڑے بھائی پنڈت غلام قادر خان صاحب کا میں شاگرد رہا۔ پھر پی ٹی وی پہ جب دور تھا پی ٹی وی کا، تو رات کو راگ رنگ آتا تھا، آخری پروگرام ہوتا تھا راگ رنگ، اس میں ستار نواز تھے استاد تجمل حسین خان صاحب، میں ان کا بھی باقاعدہ طور پر شاگرد ہوں، اور ان کا شاگرد تو میں زبردستی ان کے گھر پہ، وہ شاگرد بنا نہیں رہا تھا، زبردستی ان کے گھر پہ بیٹھ کے زبردستی بنا تھا ان کا شاگرد میں کہ مجھے آپ کے شاگرد بننا ہے، تو میں ان کا بھی شاگرد ہوں سنگنگ کے حوالے سے۔ اچھا، پھر وہ پہلے سنگنگ بہت میں کرتا رہا ہوں میں، کچھ سنائیں گے ہمیں پروگرام کے آخر میں ضرور میں سناتا آپ کو، مگر پتہ کہ وہ جب سے میں نے پھر ایف ایم جوائن کیا، اچھا پھر میں نے وہ یوں سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے میں 14-16 گھنٹے میں نے یہاں دینے شروع کر دیے۔ اب وہ ذہن میں پھر یہ سارا سوال، وہ پھر ساری چیزیں وہ ادھر سے دبتی گئیں اور ادھر سے یہ ابھرتا گیا آگے۔ پھر کیونکہ میرا ذہن یہاں ہوتا تھا کہ مجھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، میں صبح پروگرام کر رہا ہوں، دوپہر کو کر رہا ہوں، شام کو کر رہا ہوں، پھر رات کو غزل کا پروگرام کر رہا ہوں، اس میں پھر بڑے بڑے شاعروں کو میں نے مطلب آن لائن بھی لیا، اور بہت سارے صابر ظفر صاحب، سلیم کوثر صاحب، بڑے بڑے جتنے شاعر ہیں ماشاء اللہ، ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب، جتنے سارے میرے ریڈیو پروگراموں میں اللہ کا شکر مجھے اعزاز حاصل ہے کہ اپنے ریڈیو پہ میں نے پولیٹیکل شوز بھی کیے ہیں، میں نے ٹی وی پہ بھی سارے شوز کیے ہیں، ایز اے پروڈیوسر بھی، ایز اے ڈائریکٹر بھی، ایز اے رائٹر بھی، میں نے سارے کیے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اب بہت ساری چیزیں ہیں، اب ٹائم اجازت ہی نہیں دیتا، ورنہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دل کے پھپولے جب شروع ہو جائیں تو پھر کہانی بڑی لمبی آگے جاتی ہے، تو وہ زیادہ ہو جاتی ہے، تو بس یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ شاعری بھی میں کرتا رہتا ہوں، اپنی شاعری کے ایک دو شعر میں غزل کے شعر میں سنا دیتا ہوں میں آپ کو، اور وہ ہے کہ اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، اشکوں میں دل کا خون سموتے رہے ہیں لوگ، شب بھر ہنسی کے پردے میں روتے رہے ہیں لوگ، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، چارہ نہ تھا کچھ اس کے سوا عہد عشق میں، داغ غم فراق کو دھوتے رہے ہیں لوگ۔ غزل کے شعر تو زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، شوبی جنون عشق کا سودا بھی خوب ہے، پانے کے اشتیاق میں کھوتے رہے ہیں لوگ۔ واہ، بہت ہی گہری بات ہے یہ۔ بس کبھی کبھی تھوڑی بہت شاعری کی ہے، اور یہ میری غزل بڑی اچھی ہے، ہمارے ایک بہت اچھے بہت خوبصورت آواز ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، عمران سحر، جو ماشاءاللہ سے جن کو سن کر آپ کو جگجیت صاحب کا احساس ہوگا، آواز بڑی اچھی آواز عمران سحر، انہوں نے میری اس غزل کو گایا بھی ہے، تو بھیجیے گا آپ مجھے، میں آپ کو دوں گا ضرور، وہ آپ ضرور سنائیے گا، سنیے گا، آپ کو بڑا اچھا لگا۔ تھوڑا اپنے بارے میں بتائیں، پرسنالٹی کیسی، واٹ از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ یور سیلف؟ اور میں بڑا جنونی سا بندہ ہوں، میں میرا اسٹار جو ایریز اسٹار ہے میرا۔ اچھا، ہاں بالکل، پھر تو ایریز تو جنونی ہوتے ہیں، کچھ کام کرتے ہیں تو ایکسٹریمسٹ ہو کے، بس یہی میں جو کام شروع کر دوں، میں اگر میں شروع کر دوں اس کو تو پھر میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا، پھر مجھے کچھ بھی ہو جائے، اور شاید میری یہاں تک پہنچنے میں میرے اسٹار کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ، کیونکہ میں نے جب سوچ لیا کہ مجھے جانا ہے تو جانا ہے۔ میں اپنے ریڈیو کے شوز میں نے جب حالات بڑے خراب تھے شروع میں، یہاں پر کرفیو اور بہت برے حالات تھے، جب مطلب شروع میں 2000 کے شروع میں
جب حالات تھے تو میں ان دنوں بھی میں کرفیو میں اور گولیوں کی سائے میں پروگرام کرنے آتا تھا, لائیو شو کرتا تھا. میں کہتا تھا, امی میری کہتی تھی کہ بیٹا نہیں جا, اللہ کے واسطے نہیں جا, تو جا. امی روتی تھی. میں نے کہا نہیں امی آپ تو گھر میں اکیلی ہیں نا, وہاں مجھے سننے والے بے شمار لوگ ہیں جن کو میں نے جا کے تسلی دینی ہے. اور میں یقین کریں میں اپنے ریڈیو شو پہ جب میں شو لائیو میرا ہوتا تھا اور مجھے مختلف جگہوں سے آوازیں آ رہی ہوتی گولیوں کی, یہ وہ, چونکہ حالات جب خراب تھے تو میں لوگوں کو تسلی دیتا تھا کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں, آپ باہر نہیں نکلیں, یہ نہیں کریں, آپ یہ کریں وہ کریں. تو لوگ اللہ کا شکر اس دور کے لوگ مجھے آج تک یاد کرتے ہیں. بس آپ سب ہیں جتنے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, جو مجھے جانتے ہیں, شروع سے جانتے ہیں, ان کی دعائیں بے شمار میرے ساتھ ہیں. اور اللہ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, بس شاید وہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے شاید یہاں تک لے جا رہا ہے. ورنہ میرا کوئی ایسا کمال ہے نہیں زندگی میں نے کوئی ایسا کوئی اچھے کام نہیں ہے کہ جس میں کامیابی مجھے ملے اتنی. اچھا, اور بچپن کے حوالے سے تھوڑا سا ڈسکس کریں. فیملی بچپن میں کیا باؤنڈنگز تھی, کیسے بچپن میں گھر میں سب سے الگ ہی رہا ہوں میں, اور امی کا مجھے بہت زیادہ پیار حاصل رہا. اور امی کہتی تھی بس میرا اجمل جو ہے نا یہ سب سے الگ ہی ہے. میں سب سے الگ ہی ہوتا تھا. میں میری جو سوچ بھی سب سے الگ رہی اور ہر طرح سے الگ ہے. میں کھانے میں بھی بہت ساری چیزیں میں نہیں کھاتا تھا, تو امی میرے لیے کبھی میں بچپن میں لوکی وغیرہ نہیں کھاتا تھا, کریلے نہیں کھاتا تھا, تو امی کبھی بنا رہی ہیں اگر گوشت تو امی الگ نکال کے رکھ دیتی تھی کہ نہیں یہ وہ اجمل نہیں کھائے گا, تو اس کے لیے گوشت بھنا نکال کے رکھ دیا, کبھی یہ نکال کے. تو سارے بہن بھائی کہتے تھے کہ یہ کیا یہ کیا, تو امی کہتے وہ نہیں کھاتا نا, تم لوگ تو کھاتے, وہ نہیں کھاتے نہیں, تو میں اپنے بچوں کو کیسا بھوکا چھوڑ دوں گی میں, تو یہ وہ فلاں. تو میں اللہ کا شکر ہے کہ والدین کی طرف سے مجھے بہت زیادہ رہی, کیوں والد کا انتقال تو بہت پہلے میرا ہو گیا تھا, اور میری ماں نے جو ہے میرے ہاتھوں میں دم توڑا تھا. تو اس سے مجھے اور زیادہ میں ریڈیو پہ پروگرام کر رہا تھا, پروگرام کرتا ہوا اٹھ کے بھاگا ہوں میں, وہاں گیا ہوں تو پتہ چلا پھر مجھے, اور بس مجھے دیکھا, اور اس کے بعد دعائیں تو آپ کے ساتھ چلتی رہیں گی. بالکل ایسے بس یہ زندگی ایسی ہے بس, اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو بڑی تفصیل سے اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بہت اچھی کنورسیشن ہے, بہت اچھا پروگرام رہا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تو اب اجازت چاہیں گے, تھینک یو. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے پروگرام کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے.